میں ہوں ندیم اقبال زاہد اور میرے ساتھ موجود ہیں محمد نوشاد علی۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم کبھی آپس میں بیٹھیں گے ہی نہیں، ہم مانتے ہی نہیں آپ کو، ہم بات کریں گے تو صرف ان سے کریں گے کہ جو وردی میں ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی، جو کہ آخر کار نانا کرتے ہوئے حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ وہی لوگ ہیں حکومت میں اس وقت جن کو وہ چور ڈاکو اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا کرتے تھے۔ تو آخر کیا ہوا ایسا، کیا خوف ہے پی ٹی آئی کو کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گئی؟ اور جو آخری خبر جو ہم لوگ آج دیکھ رہے تھے وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی جو شرائط تھی وہ بھی پیچھے کر لی ہیں۔ یہ آگے اور پیچھے کیا ہو رہا ہے، ہمیں سمجھائیں ذرا نوشاد صاحب، کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا کل جو ہم نے ویلاگ کیا تھا اس کے اندر یہی بات کی تھی ہم نے کہ چونکہ جنرل فیاض حمید کے اوپر جو ہے وہ چارج شیٹ ہو گئے ہیں، وہ ان کے اوپر کورٹ مارشل کی کارروائی جاری ہے۔ اس پہ بعد میں بات کریں گے سر، پہلے مذاکرات پہ۔ نہیں میری بات تو سن لیجیے، بات مکمل ہونے دیں۔ دیکھیں وہ کورٹ مارشل کی جو کارروائی ہے اس کے ساتھ اس پریس ریلیز میں ایک بڑا اہم جو ٹکر تھا وہ یہ تھا کہ 9 مئی اور اس کے علاوہ بھی جتنے جو انتشار کے واقعات ہوئے، جس میں نے آپ کو بتایا تھا لانگ مارچ تھے، پھر گولی لگنے کے معاملات تھے عمران خان صاحب کو، اور دیگر اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہوئے، ان سب کے اندر ان کو علیحدہ کیس میں شامل تفتیش کر لیا گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات جن کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے پاکستان تحریک انصاف اس وقت جن حالات سے گزر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ کو معلوم ہے۔ مزید سختی جو ہے وہ اس کی ایگزسٹنس کے لیے خطرہ بن چکی ہے، کیونکہ وہ اگر مزید سختی ہوئی تو پھر جو ہے یہ بڑی مشکل ہو جائے گی پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو سروائیو کروا سکے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب بانی صاحب نے یہ جو کال دی تھی، فائنل کال، یہ بیسکلی اسی مقصد کے لیے دی گئی تھی کہ پریشرائز کیا جائے اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ جنرل فیاض حمید کی کارروائی ہے، معاملات جو ہیں وہ آگے نہ بڑھائیں۔ اور پھر یہ جو سول نافرمانی کی بات تھی یہ بھی اسی پرسپیکٹو میں کی گئی تھی، لیکن اس میں ایک پرابلم آ گئی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر سے بہت شدید آوازیں اٹھ رہی ہیں اس چیز کے اوپر۔ ان کے سینئر رہنما فائنل کال کے لیے بھی حق میں نہیں تھے، آپ نے دیکھا وہ ناکام کیوں ہوئی، ان کے آپسی اختلافات کی وجہ سے۔ اور اب تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ جو کور کمیٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور دیگر جتنے بھی ان کے جو فورمز ہیں ڈفرینٹ، اس کے اندر کلیئرلی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہم کسی قسم کی کوئی سول نافرمانی کی جو تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے، نہ ہمیں عوام کو اپنے کارکنان کو اس طرف لگانا چاہیے، نہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ ہم مزید سختیاں اب برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ یہ بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ بانی تحریک انصاف کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ جناب ہم آپ کی سول نافرمانی کی تحریک واپس لے لیں کال، یا ہم اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے، کیونکہ اب ہم آپ کے یہ جو ایڈونچرز ہیں اس کے مزید متحمل نہیں ہو سکتے۔ اب تک کی جو سچویشن ہے پولیٹیکل یہ ہے۔ تو یہ الٹیمیٹلی اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ نہیں کرنا تو انہوں نے مذاکرات ہی کرنے ہیں۔ اب آ جائیے اس طرف کہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے ان کو شاید 10 سال لگ گئے یہ سمجھنے میں پاکستان تحریک انصاف کو کہ سیاست جو ہے وہ سیاسی طریقے سے ہی کی جا سکتی ہے۔ انتشار کی سیاست سے آپ ملک کی سیاست نہیں کر سکتے۔ آپ کو کسی وجہ سے آپ کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کر سوار ہو کر آر ٹی ایس کی بنیاد بٹھا کر آپ کو جو ہے ایمان اقتدار جو بیٹھے ہی تو کندھوں پہ چڑھ کے آئے تھے، آر ٹی ایس بٹھا کر، کندھوں پر چڑھ کر، تو وہ آپ کو ایک دفعہ اقتدار مل گیا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ یہ آپ کا فارمولا، انہیں تو یہی پتا ہے نا کہ شاید اسی طرح اقتدار میں آیا جاتا ہے، اسی لیے وہ کہتے تھے ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ ان کو بالکل کلیئر جواب دے چکی ہے، اور جو تھوڑی بہت کہیں خوش فہمی غلط فہمی تھی وہ یہ جنرل فیاض حمید صاحب کے جو معاملات ہو رہے ہیں اور جو پریس ریلیز آئی اس کے بعد بالکل ہی ان کو کلیئر واضح جواب مل چکا ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، آپ فیصل واڈا صاحب کی بات سن لیں، آپ دیگر پولیٹیکل لوگوں کی بات سن لیں جن کی افیلیشنز وہاں پر ہیں، وہ آپ کو کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ آگے کی سچویشن کیا ہے۔ تو اب تو معاملہ جو ہے وہ اس سے بہت آگے چلا گیا ہے۔ اب تو مائنس عمران خان کی بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف میں کہ کچھ ان کے سینئر رہنما جو ہیں وہ اس چیز پر بھی رضامند ہیں کہ عمران خان اور نو عمران خان، ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو اگر بچانا ہے تو ہمیں جو ہے مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھنا ہے۔ عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی، جی فی الوقت یہ سچویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فی الوقت ان کا ریئیکشن ایسا ہی ہے۔ جو میرے تک اطلاعات آئی ہیں، بعض دوستوں سے میں نے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اندر جو کھچڑی پک رہی ہے اس کے اندر بعض لوگوں کا موقف یہ ہے کہ بانی چونکہ ہمیشہ سے مذاکرات کو سبوتاج کر دیتے ہیں، وہ نہ کر دیتے ہیں، پھر وہ آپ کو یاد ہوگا حکومت کے معاملات تھا، وہ کہتے ہیں نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر نہ حکومت بن سکتی ہے، نہ بات ہو سکتی، نہ مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ تو لیکن بطور سیاسی جماعت جو سیاسی لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پرانے سیزن، وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں مذاکرات کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، اب اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں بچی، اگر وہ کچھ اور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک بات آپ کو یہاں اور بھی بتا دوں،
میری اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو یہ اسلام آباد دھرنے کے بعد انتہائی سخت میسج دیا گیا ہے، انتہائی سخت. آپ جو سوچ لیں اس حد تک سخت ہے کہ اگر دوبارہ اس طرح کی معاملات کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ بھی کسی بھی حد تک جایا جائے گا، اور یہ معاملہ جو ہے نا یہ اس کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا. تو ابھی تو 9 مئی کے معاملات طے نہیں ہو پا رہے، 9 مئی کے اندر لوگ جو ہے بیچارے جیلوں میں سڑ رہے ہیں. تو اگر یہ اسلام آباد والے معاملات بڑھ گئے تو بہت سارے پرابلمز آ جائیں گے. اسی وجہ سے یہ بات ان لوگوں تک پہنچ بھی چکی تھی جو سیاستدان یا رہنما یا وہ لوگ تھے، انہوں نے جو اسلام آباد والا دھرنا اس میں شرکت ہی نہیں کی. اس لیے اب جو معاملات ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں کوئی اس وقت معاملہ نہیں ہے. the only favor they can get is کہ اگر حکومت ان سے مذاکرات کرے اور ان کو کچھ تھوڑا سا ریلیف فراہم کرنے کی پوزیشن میں ہو، اور وہ ریلیف فراہم کرے تو ان کی بقا کی جو ہے نا کوئی جیسے کہ نوید آ سکتی ہے. اگر نہیں تو پھر بڑے مسائل پیدا ہوں گے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہلے کتنے گروپس میں ہیں، 5 سے 7 گروپس بنے ہوئے ہیں. بشرا بی بی کے گروپ آ جانے کے بعد جو گفتگو ہو رہی ہے، ایون جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں بشرا بی بی کے بارے میں جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں یا دیگر لوگ ان کے استعمال کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ KPK کی کابینہ میں بیٹھے یہ بات ہوئی کہ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جناب مریم نواز صاحبہ کو دیکھیں وہ کیا کچھ کر رہی ہیں، وہ چین جا کے معاہدے کر رہی ہیں، پنجاب کی حالت سنوار رہی ہیں. ہمارے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دھرنے لے کے ہم یہاں اپنی ریسورسز جو ہیں وہ دھرنوں پہ جو سڑک کے اوپر وقت گزار دیتے ہیں اور وہ لوگ جو ہے وہ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں. گنڈا پور کی محنت بھی دیکھیں نا، بیچارے چلتے ہیں پشاور یہاں تک آتے ہیں، ڈی چوک تک. یہ محنت نہیں ہے جی، لیکن یہ محنت KPK کے عوام جو ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی، اور وہاں سے اب آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی. میں آپ کو یہ ان کی کابینہ کی میٹنگ مجھے کسی نے بتایا، کسی میرے سورس نے بتایا کہ کابینہ میں ایک وزیر صاحب نے انہیں کہا کہ جناب آپ نے ہمیں کس کام پہ لگایا ہوا ہے، پنجاب کیا کر رہا ہے، سندھ کیا کر رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، تو اس طرح ہم کیسے سروائیو کریں گے. KPK کے اپنے اندر سے بہت سارے لوگ، آپ نے بہت سارے چھوٹی چھوٹی ٹک ٹاک شارٹس ریلز یہ دیکھی ہوں گی جن کے اندر یہ بات بالکل عام کی جانے لگی ہے کہ دیکھیے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں اپنے صوبے کے لیے، مراد علی شاہ کیا کر رہے ہیں، ایون سرفراز بگٹی صاحب کیا کر رہے ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں. اس وجہ سے جو سچویشن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو انٹرنلی بھی اور ورکرز کی طرف سے بھی درپیش ہے. ورکرز ویسے ہی قیادت پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے اور ان کی کال کو سننے کو تیار نہیں ہے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ حکومت کے پاؤں پکڑ کے مذاکرات کرے اور اپنے لیے کوئی راستہ بنائے. اب حکومت ان کے قابو آتی ہے یا نہیں آتی یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ حکومت جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں کرے، لیکن میری نظر میں دیکھیے کہ اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، حکومت کو چاہیے کہ مذاکرات کرے، اور جو ان کی جائز باتیں ہیں ان کو تسلیم بھی کیا جانا چاہیے. کوشش کی جانی چاہیے کہ اگر اب وہ سیاسی دھارے کی طرف آ رہے ہیں، پرووائڈڈ کہ اب پھر دوبارہ ایک بڑا یو ٹرن نہ لے لیں، کیونکہ یہ بھی بہت بڑا یو ٹرن ہے کہ وہ اب ان سے مذاکرات کر رہے ہیں جن کو وہ تسلیم نہیں کرتے، تو پھر کہیں بعد میں یو ٹرن نہ لے لیں. اس کی گارنٹی لینے کے بعد ان سے مذاکرات بھی کریں، ان کے جو جائز جو ان کے مطالبات ہیں ان کو پورا بھی کریں، تاکہ اس ملک کے اندر سیاسی استحکام پیدا ہو. کیونکہ سیاسی استحکام نہ ہو تو آپ نے شام کی صورتحال بھی دیکھ لی، 13 سال لگ گئے، لیکن آخر میں جو نتیجہ نکلا وہ بہت برا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ دمشق پورے شام میں تو کر ہی رہا ہے لیکن دمشق تک بھی پہنچ گیا، حالانکہ وہ اقوام متحدہ کو بتا رہا ہے کہ ہم بفر زون کے اندر ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن جو بمباری وہ کر رہا ہے کیمیائی ہتھیار ختم کرنے کی، اس میں عراق میں بھی کیمیائی ہتھیار ختم کرنے تھے، یہاں بھی ختم کرنے تھے. 2 اسلامی ریاستیں صہیونی طاقتوں کے آنکھوں میں کھٹکتی ہیں، ایک ایران اور ایک پاکستان. شام کے بعد اب ایران ہے اور اس کے بعد پاکستان ہے. اس لیے ہمیں اپنے قبلے درست کر لینے چاہیے، ہمیں اپنے طریقہ کار درست کر لینے چاہیے، تاکہ ہم ان لوگوں سے، ان سازشوں سے، ان عالمی سازشوں کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں اور اپنے سروائیول کی جنگ جیت سکیں. سر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ 2 پارٹیاں آپس میں بیٹھ جائیں گی، نون لیگ والے بیٹھ جائیں گے اور PTI والے بیٹھ جائیں گے، آخرکار ایک لمبے عرصے کے بعد کیا گفتگو ہوگی اس کے اندر؟ کیا ایسی بات ہو سکتی ہے کہ وہ آپس میں وہ منوا لیں اور وہ مان لیں؟ کیا ہوگا وہاں؟ دیکھیے ابھی تک تو جو پہلے مطالبات تھے وہ تو کسی صورت قابل قبول، کوئی بھی اپنی اشارت کاٹ کے نہیں دیتا، یعنی کوئی حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی ہم ختم ہو جائیں اور آپ آ جائیں. معصوم سی خواہشیں جی 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 تو وہ اب وہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ایسے قیدی جن کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ وہ ناجائز ان کو اندر بند کیا گیا ہے یا ان کے اوپر کوئی ظلم و ستم ہو رہا ہے، یا جو پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمان کے اندر اپنی شمولیت اور طریقہ کار اور جو ورکنگ کا سلسلہ ہے اس کو بہتر کر لیا جائے، جو PTI کے پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کی عزت رسپیکٹ ہو جائے، جو ان کے حکومت جو KPK کی ہے وہ بہتر طریقے سے پرفارم کرے، اس طرح کی چیزیں ہوں گی. آپ یہ سمجھیں کہ بانی کی رہائی کی کوئی بات ہے تو اب تو یہ معاملہ جو ہے بہت آگے جا چکا ہے. اس بات کا سوال ہے میرے، چیف ایگزیکٹو کے پاس یہ پاور ہے کہ اپنی اختیارات استعمال کر عمران خان کو باہر نکال؟
نہیں, یہ اس طرح نہیں ہوگا, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. صدر مملکت معافی دے دیں. نہیں, معافی تو سزا کے بعد ہوگی نا, ابھی تو ان پہ مقدمات چل رہے ہیں اور وہ عدالتوں کے ذریعے ہی راستہ بننا ہے. عدالتوں کو مائنس کر کے کسی ایگزیکٹو آرڈر مذاکرات معافی تو ہے اور کیا ہے میرے حساب سے تو نہیں, مذاکرات معافی نہیں ہے. مذاکرات تو پی ٹی آئی چاہ رہی ہے نا کہ ہو جائیں. کوئی حکومت تو گھٹنے نہیں ٹیک کے بیٹھی کہ جناب آپ نہیں, آپ یہ سمجھیں کہ وہ ایک معافی کا انداز ہی ہے کہ یار چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں, چلیں ہم بات کریں. ایسا کچھ نہیں ہے, نہ ہی ایسا کچھ ہوگا. مجھے تو ابھی مذاکرات کی جو صحت ہے یا اس کے ہونے نہ ہونے کے اوپر بھی ابھی ڈاؤٹس ہیں, کیونکہ بہرحال پاکستان تحریک انصاف پہ ابھی شاید اتنی آسانی سے لوگ اعتبار نہیں کریں گے, کیونکہ وہ بھی طریق طالبان کی طرح وہ بھی معاہدے کرتے ہیں اور اس کے بعد مکر جاتے ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ گڑبڑ کر دیتے ہیں. تو اس لیے ابھی یہ ذرا قبل از وقت ہے. یہاں پہ آپ کو سوال, آخری سوال, آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی جو وفد ہوگا اس کے پاس اتنی پاور ہیں کہ اڈیالہ جیل سے جو ایک شخص ان کو ہدایت دیتا ہے ہمیشہ اور وہی بات ہوتی ہے جا کے, تو ان کو پاورز ہیں کہ ان کی بات ساری کی ساری منوا لیں یا مان لیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس پاورز ہیں, لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے طور پہ کچھ جو مذاکرات ہیں کچھ لینے دینے کے بعد, کوئی نتیجہ نکالنے کے بعد وہ بانی تحریک انصاف کو بتائیں جا کر کے ہم نے جو کوشش شروع کی تھی, جس کی اجازت ہمیں آپ نے ہی دی تھی, لیکن ہم نے ذرا تو اس کو آگے بڑھایا ہے, یہ تھوڑی سی بہتری آئی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس کو قابل قبول. یہی ایک وہ لکونہ ہے جو پرابلم ہے, جس پہ اب جو سینٹرل لیول کی قیادت, جو صوبائی سطح کی قیادت اور ضلعی سطح کی قیادت, یہاں قیادت کے اندر بڑا اختلاف پیدا ہو چکا ہے. اور وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بانی صاحب کو کہیں کہ آرام سے آپ جو بھی آپ کے معاملات ہیں اس کو تھرو پراپر چینل چلنے دیں, آپ کو مائنس عمران خان ہمیں بات چیت کرنی پڑے گی, اس کے اندر جو بہتری آ سکتی پارٹی کی بقا کے لیے اس پہ بات چیت کر لیں, اس کے اندر کو نتائج لے لیں اور اس کے ذریعے بہتری پیدا کریں. آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاید کو وقت آئے کہ جس میں بہتری آ سکے, اور یہی طریقہ کار ہوتا ہے مذاکرات کا. مذاکرات شرطوں پہ نہیں ہوتے, اور اگر آپ اپنی شرائط کے ساتھ کھڑے رہ کے مذاکرات کرتے ہیں تو مذاکرات کبھی کامیاب نہیں ہوتے, کیونکہ جھگڑا ہی اس بات کا ہوتا ہے جس کی جو آپ اپنی رائے لے کر یا اپنے موقف کے ساتھ جا رہے ہیں اور دوسرے کا ایک موقف ہے. جب تک آپ دونوں پارٹیاں پیچھے نہیں ہٹیں گی دو قدم, تب تک معاملات بہتر نہیں ہو سکتے. سر یہ آخری سوال پلس ایک کر لوں آپ سے. سہیل وڑائی صاحب ماشاءاللہ بڑے سینئر ہمارے صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. انہوں نے برسوں پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا, میں نہیں پڑھا, آپ نے بھی شاید پڑھنے کا اتفاق ہوا ہو, کہ انہوں نے ایک نقشہ کھینچا تھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ بنی گالا کی پہاڑیوں کے اوپر تنہا بیٹھا ہوگا, تو وہ ایسا ہوگا. دیکھیے بات یہ نہیں ہے, یہ وہ ٹھیک ہے انہوں نے یہ ایک طرح سے اگر ان کی بہت لٹرل میننگ میں, بڑے سالوں پہلے جب تھے ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس بات. دیکھیں لٹرل میننگ میں یہ بات نہ بھی کر رہے ہو, اس کی وجہ ہے انہوں نے وہ جو اس جس شخص کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یعنی بانی تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں, ان کے جو اطوار سیاست ہے, ان کا طرز سیاست ہے, ان کا جو پرسنالٹی ہے, طور طریقہ ہے چیزوں کو ڈیل کرنے کا, اس سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ تنہا رہ جائیں گے. تو آج آپ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے. نہ مولانا فضل الرحمان ہے, اچھے صاحب کو انہوں نے ساتھ لگایا, پھر سائڈ پہ کر دیا, اب پھر ہو سکتا جا کے وہ ان کے پاؤں پکڑیں گے. مولانا فضل الرحمان کے معاملات آپ کے سامنے ہیں, دیگر جماعتوں کے سامنے. کوئی جماعت پاکستان تحریک انصاف پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے, یہی اکیلا ہونا ہوتا ہے نا. اب اس کے بعد آپ فردر کی بات کر رہے ہیں, جو مائنس عمران خان کی بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی اور شکل آپ کے سامنے آئے, لیکن فی الوقت یہی سچویشن ہے کہ اب قیادت جو ہے وہ ریٹیلیٹ کر کے کچھ چیزیں اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی ہے, یعنی وہ اختیارات جو بانی کے ہیں اس میں سے کچھ استعمال کر کے کوئی نتائج نکال کے بانی کے پاس جانا چاہتے ہیں کہ جناب آپ یہ سمجھیں کہ یہ طریقہ کار ہے کام کو کرنے کا, اگر آپ مان لیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں مانیں گے تو ہمیں پھر کچھ اور فیصلے کرنے پڑیں گے. تو یعنی کپتان ڈٹ کے نہیں کھڑا ہوا, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ کپتان تو کبھی بھی ڈٹ کے نہیں کھڑا تھا. آپ نے کب کپتان کو کھڑے دیکھا؟ یہ یو ٹرن جو ہوتے ہیں یہ ڈٹ کے کھڑے والے لیتے تو نہیں نہ لیتے. ڈٹ کے وہ کھڑا ہوتا ہے جو یو ٹرن نہیں لیتا بھائی. یہ ڈٹ کے کھڑا ہونا نہیں ہوتا. ڈٹ کے کھڑا ہونا صرف یہ ہے, اس کو آپ یوں کہتے ہیں کہ ایک اسپورٹس مین ہونے کے ناطے انہیں یہ پتا ہے کہ فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کے کیا فوائد ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بھول گئے کہ بیک فٹ پہ جا کر کھیلنے کے بھی کیا فوائد ہے. اب وہ صرف فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں, پریشر ٹیکٹکس کے ذریعے اپنی باتیں منوانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک خاص حد تک شروع میں یہ آپ کو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے, لیکن بعض اوقات جب ہوا اور فضا مخالف ہو جائے, جب آپ کے اگینسٹ ہوں ساری چیزیں, آپ کی فیور میں نہ ہوں, تو پھر بیک فٹ پہ بھی جانا پڑتا ہے, بیک فٹ پہ جا کے بھی کھیلنا پڑتا ہے, اور اس میں اپنے رنز جو ہے وہ سکور کرنے پڑتے ہیں. آہستہ آہستہ اننگ بلڈ ہوتی ہے. صرف یہ کہہ کر یہ سمجھ کر
کر کے جی صرف میں ہی میں ہوں اور کوئی نہیں، اور کسی کی ایگزسٹنس کو برداشت نہ کرنا یا اس کو قبول نہ کرنا، یہ سیاست میں یہ چیز نہیں چلتی. سیاست نام ہی اس چیز کا کہ آپ اپنے مخالف کو جو ہے نا قبول کرتے ہیں، اور قبول کرنے کے بعد سیاست کرتے ہیں اور سیاسی چالیں چلتے ہیں، سیاست کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی میں کہہ رہا یہ ڈکٹیٹر مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ڈکٹیٹر مائنڈ سیٹ جو ہے وہ جمہوریت کے اندر نہیں چل سکتا. بہت شکریہ جی.